بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، ہندو محققین اکثر ہندو مذہب کو دنیا کا قدیم ترین اور سچا مذہب ثابت کرنے کے لیے اسلام اور قرآن پر عجیب و غریب اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان تمام تر سوالات اور اعتراضات کے مفصل اور قابل قبول جوابات ان کی اپنی ہی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ نعوذ باللہ قرآن اور اسلام کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہندو سکالرز کے مطابق ہندو دھرم قدیم مذہب ہے اور اسلام کی ابتدا صرف 1400 سال پہلے عربوں سے ہوئی، اس لیے مسلمانوں کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن یہ کم عقل سکالرز یہ نہیں جانتے کہ نہ صرف معتبر اسلامی کتب بلکہ ہندوؤں کی اپنی کتابوں سے یہ بات عیاں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جس سرزمین پر اتارا گیا تھا وہ سرزمین ہندوستان ہی تھی۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے مسلمان اور پیغمبر تھے، اس لیے ہندوستان پر سب سے پہلا قدم ایک مسلمان نے ہی رکھا، لہٰذا اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں ہندوستان سے ہوئی۔ ہندوؤں کی کتاب جیسے رگ وید اور بھوشیہ پرانا میں مکمل واقعات ملاحظہ کر سکتے ہیں، مثلا آدم کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کی تخلیق، شیطان کا دونوں کو بہکا کر شجر ممنوعہ کو چکھانا اور پھر بطور سزا کے دنیا میں اتارا جانا وغیرہ۔ ہندو محققین قرآن پاک کے اس دعوے پر اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والی کوئی ایسی قوم نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ قرآن پاک کی سورہ رعد اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر قوم یا امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جس کسی کو بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ہم ان پر ہدایت کو واضح کر دیں۔ ہندو سکالرز کو اعتراض ہے کہ قرآن پاک نے نہ تو ہندو قوم کا ذکر کیا اور نہ ہی ان کے رسول کے بارے میں بتایا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہندو دھرم نام کا کوئی بھی مذہب دنیا میں موجود نہیں ہے، نہ صرف قرآن پاک بلکہ ویدوں میں بھی ایسے کسی مذہب کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کو سناتم دھرم کہا گیا۔ اور اگر آپ لفظ سناتم دھرم کا ترجمہ عربی میں کریں تو سناتن کے معنی القین یعنی قائم رہنے والا اور دھرم کے معنی الدین کیے گئے ہیں۔ عربی میں سناتن دھرم کو دین القیم کہا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ روم میں موجود ہے، یعنی اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دراصل سناتم دھرم کا مطلب عربی میں اسلام ہی ہے۔ تاریخ اور مختلف ادیان کی کتابوں سے یہ دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ وید جس شخص پر اتارے گئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ وید خود بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وید میں حضرت نوح علیہ السلام کو مہانوا کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سلاب عظیم والا مہانوا کہا گیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ منو کے دور قیامت میں جب ساری زمین ایک سیلاب میں غرق ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے سے مخلوق کی دوبارہ ابتدا ہوگی، تب میں ویدوں کو نافذ کروں گا۔ سورہ نوح میں قوم نوح کے جن دیوی دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے ان کی پوجا صرف ہندوستانی ہندو ہی کرتے تھے۔ سناتن دھرم میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے لے کر سیلاب کے بعد تک کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بنو راسب کو قرآن پاک میں سابی قوم کہا گیا ہے۔ اس شہر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قدیم تہذیب ہڑپا اور موہنجو داڑو کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دونوں تہذیبوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا۔ قرآن میں سابی قوم کے ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا ذکر جا بجا آسمانی کتب رکھنے والی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ سابی قوم ایک خدا کو مانتے تھے مگر مشرک تھے۔ سابی قوم یمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تہذیبوں کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہندو مذاہب کے لوگ بڑی تعداد میں یمن میں آباد تھے۔ وہاں پر آج بھی شام اور ہند کے نام سے قلعے موجود ہیں۔ سابی فرشتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ہندو مذہب میں کثیر تعداد میں مورتیوں کا تصور فرشتوں کا تصور ہے اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ستاروں کے پجاری تھے۔ دنیا میں شاید ہی کسی قوم کی اتنی دلچسپی ستاروں کے ساتھ ہو جتنی کہ ہندو مذہب کی ہے۔ سابی آگ کی پرستش کرتے تھے
اور ہندو مذہب کے لوگ آج بھی آگ کو مقدس اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک نہایت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سب کچھ پڑھنے اور جاننے کے باوجود بھی ہندو مذہب کے لوگ کسی نبی یا رسول کو کیوں نہیں مانتے اور خود کو کسی رسول کا امتی کیوں نہیں کہتے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ایک حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، بے شک اے میرے مالک۔ پھر امت نوح سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی درس سنانے والا نہیں آیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بات کا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو یعنی امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو لوگ کبھی کسی کو نبی یا رسول نہیں مانیں گے، لہٰذا اسلام ہی دنیا کا اولین مذہب ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول آئے۔ ہندوستان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا جو بگاڑ کے بعد اپنی اصل شکل کھو چکا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور دیگر بزرگان دین نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا، لیکن افسوس پچھلی کئی صدیوں سے مسلمانوں نے اپنی اس دایانہ ذمہ داری سے غفلت برتی، جس کی وجہ سے آج روزانہ ہزاروں ہندو مرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم اور دردناک عذاب کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کلمے کے علم بردار ہونے کے باوجود ان ہندوؤں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندو اپنے سچے پروردگار کو پہچانے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن مسلمانوں سے پیغام نہ پہنچانے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آخر میں چند آیات قرآن پاک کی اور کچھ وید کی کتاب سے ذکر کرتا ہوں، جس سے سناتن دھرم کا توحیدی دھرم ہونا ثابت ہے۔ سورہ شعراء میں ہے، اس کی کسی چیز سے مشابہت نہیں۔ یجروید میں لکھا ہے، اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی۔ سورہ بقرہ میں لکھا ہے، اللہ کا ہی ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ پھر ہندوؤں کی کتاب رگ وید میں کچھ اسی طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، سب سمتیں اسی کی ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی، جبکہ انہی الفاظ کو رگ وید میں لکھا ہے کہ خدا کے قوانین نہیں بدلتے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جبکہ قرآن پاک کے انہی الفاظ کو 18واں وید میں لکھا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے اور چلتا ہے، جو دھوکہ دیتا اور چھپاتا پھرتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اور جو آدمی خفیہ باتیں کرتے ہیں، تیرا پرمیشور ان سب کو جانتا ہے۔ تو دوستو، ان ترجموں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت ساری لفظوں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام ہی سب سے قدیم مذہب ہے اور یہی قیامت تک رہے گا۔ امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس تحقیقی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل علم کی بات ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔